نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلی سورہ شورا، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ مؤمن، اور اب یہ سورہ زخرف چوتھی صورت ہے۔ یہ ان کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں اور ایک ہی دور میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کا زمانہ جو ہے وہ انتہائی کٹھن اور مشکل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کو دین اسلام کی تعلیمات سمجھا رہے ہیں، اور دشمنوں کی طرف سے انتہائی سخت رد عمل کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود آپ کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ میں اس حوالے سے بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور زخرف یعنی سرمایہ پرستی، مال و دولت، جس کی بنیاد پر یہ سب خرابیاں ان سے سرزد ہو رہی ہیں، اس کی خرابی اور اس کی تباہی و بربادی کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی سرمایہ پرستانہ ذہنیت اور اس کے نتیجے میں ایسا معاشی سسٹم اور نظام جو بجائے خدا پرستی کے دولت پرستی کی طرف لے جانے والا ہو، وہ انسانوں اور قوموں کی تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اس کو تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا۔ حامیم کے بارے میں اس سے پہلے بات بیان ہو چکی ہے کہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہر ایک حرف اپنا ایک معنی رکھتا ہے، اور ان کے معنی مختلف محققین نے مختلف بیان کی ہیں۔ بعض محققین نے ہا سے الحی ذات باری تعالیٰ کی صفت الحی مراد لی ہے، میم سے مراد اللہ کی صفت قیوم، یہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس ہمیشہ سے رہنے والی ذات نے انسانیت کی رہنمائی اور ترقی اور کامیابی کے لیے اپنا یہ پیغام نازل کیا ہے، اور اپنے ایک نبی کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ تو یہ حامیم گویا کہ اس بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی، المبین جو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے، یا اپنے مطالب و مضامین میں بالکل واضح۔ الکتاب ایک ایسے جامع قانون اور ضابطۂ حیات کو کہا جاتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہو۔ اس سے پہلے قرآن مقدس سے پہلے تورات کا لقب الکتاب تھا کہ وہ اپنے دور کی حوالے سے مکمل ایک رہنمائی دینے والی کتاب تھی۔ اس لیے قرآن مجید نے جب یہ نازل ہوا تو اس نے دعویٰ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بھی الکتاب ہے، اور اس کے الکتاب ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جامع ہدایت نامہ ہے، یہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو کی تفصیلات کو، اس کی ضروریات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ تمہیں کسی قسم کی کسی اور سے
رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ المبین اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ مبین، بانا، استبانا، یہ لازمی اور متعدی دونوں طرح اس کا استعمال ہے۔ لازمی استعمال کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب اپنے مضامین میں، اپنے احکامات میں، اپنی تفصیلات میں بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب ہے جی، اس میں کسی قسم کی اعتراض کی بات، نہ سمجھ آنے کی کوئی بات نہیں۔ اور متعدی معنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ المبین، یہ سچائی کا راستہ کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے تو اسے کسی قسم کی کوئی الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اس کے لیے مکمل رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ المبین ہے، یہ ہدایت اور ضلالت کے راستوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ وہ زمین الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کتاب کو ہم نے عربی زبان کا قرآن بنا کر تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھا جائے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک تو عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور عربی زبان میں نازل کیوں ہوئی ہے اس کی آگے حکمت اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم ان کو سمجھو، قرآن کے مضامین کو، احکامات کو سمجھو۔ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنی تعلیمات کے لیے منتخب کیا یا جنہیں سمجھایا وہ اہل عرب ہے۔ اب ان کی زبان کیونکہ عربی ہے، اپنی زبان میں بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے بنسبت دوسری زبان کے۔ اب جو سب سے پہلے مخاطب تھے، جن کو سب سے پہلے تعلیم دینی تھی، جنہیں دنیا کی رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا، اگر ان کو سمجھانے کے لیے کسی اور زبان میں کوئی کتاب اتاری جاتی، تعلیم دی جاتی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا، وہ اس کو اچھی طرح سمجھ نہ پاتے، اور سمجھ جب نہ پاتے اس پر عمل اس طرح نہیں ہو پانا تھا۔ جنہوں نے تا قیامت انسانیت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، وہ ایک بات سمجھ ہی نہیں رہے تو عمل کیسے صحیح طریقے سے کریں گے؟ اس لیے ہم نے عربی زبان میں نازل کی، کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ آج یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس نے محض تبرک کے طور پر اس کو صرف پڑھ لینا ہی کافی سمجھ لیا ہے، اور یہی کافی ہے، اور پھر اب اس سے بھی ہم نیچے گر گئے کہ اس کی تلاوت بھی ختم ہو کر محض کسی کے بخشوانے کے لیے چند ایک سورتوں کی تلاوت ہم سمجھتے ہیں کافی ہے، بس اس کے سمجھنے کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ قرآن تو اصل سمجھنے کے لیے آیا ہے، سمجھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرو، اس لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ محض برکت اس سے لے لو یا اپنے مردوں کو بخشوا لو۔ قرآن کا نزول اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم میں عقل پیدا ہو، فہم و بصیرت آئے، اور تم اس کے مطابق اپنے معاشروں کی تشکیل کرو، اپنے سارے نظام اس کے مطابق استوار کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ کوئی بھی علم و فن اگر اپنی زبان میں اس کو سیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسری زبان میں اس کو پڑھیں۔ جیسے ہماری قوم کا حال ہے کہ ایک طرف تو ان پر لازم ہے کہ قرآن کو سمجھیں کیونکہ ان کی مذہبی زبان ہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی اسی میں ہے، اور دوسری طرف دنیا کے علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے انگلش بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور پھر اپنی قومی زبان اس کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ تو یہ تو بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہ اس زبان کو بھی سیکھیں، اور پھر افسوس یہ کہ ہم نے سب کو چھوڑا کے اب اس انگریزی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، جو ہم اس طرح سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا گویا گزارا ہی نہیں ہے۔
وہ ہمارے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ بچے کو ابتدائی سے انگریزی سکول میں ڈالیں گے، انگریزی کے الفاظ اس کی زبان پہ چڑھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ عربی اس کو سکھلائیں، عربی کے الفاظ اسے یاد کرائے جائیں۔ اگر ابتدائی سے بچے کو عربی سکھانا شروع کر دی جائے تو وہ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن انگریزی کیا ہے؟ ایک زبان ہے، زیادہ سے زیادہ ایک زبان ہے۔ اب جو انگریزی میں علوم و فنون ہیں، کیا ان کو آج آپ اپنی زبان میں منتقل نہیں کر سکتے؟ زبان کے ماہرین موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اپنی زبان میں منتقل کر کے اپنی قوم کو، اپنی قوم کے بچوں کو وہ علوم سکھلائیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلے اب اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، ہر بچہ اس زبان کو سیکھے گا، پھر اس کی ان علوم تک رسائی ہوگی، ان علوم تک پہنچتے پہنچتے ویسے ہی بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی انگریزی سمجھنے سیکھنے کا ہی مسئلہ رہتا ہے۔ تو نہ وہ کیا وہ کہاوت اور مثل ہے نا، دھوپی کا کتا نہ گھاٹ کرا، نہ گھر کرا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کچھ بھی نہیں ملتا ہاتھ میں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی آج تک اچھا سائنسدان نہیں بنا جی، اور جس نے بھی کوئی کچھ سیکھا ہے وہ پھر دوسروں کے پاس جا کر اس کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی اچھی ایجادات نہیں کی، دوسروں کی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اپنی قوم کو آپ سکھلانا ہی نہیں چاہتے، اپنی زبان میں سکھلائیں، انہیں ترقی دینا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو اپنی زبان کیا آپ گنگے؟ اور وہ موضع تنگ سے کسی نے انٹرویو میں سوال کیا، وہ اپنی زبان میں ہی گفتگو کرتا تھا، حالانکہ انگریزی کا بڑا ماہر تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی کیا آپ کو انگلش نہیں آتی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آتی اچھی طرح انگلش، اور شاید تم سے زیادہ اچھی بول لیتا ہوں، لیکن میں دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چائنا گنگا نہیں ہے، اس کی ایک زبان ہے، وہ اپنی زبان رکھتا ہے، وہ اسی زبان۔ آج بھی ان کے بڑے بڑے آفیسر جو یورپ میں ہیں، وہاں اپنی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو اپنی زبان میں ایک بات کرتے ہیں جی، سیکھنی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جس کو ضرورت ہے وہ ہماری زبان سیکھے، ہم ان کی زبان کیوں سیکھیں؟ تو بہرکیف آج بھی وہ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زبان پر کیا ہے، گویا کہ اوپر الٹا جو ہے نا، وہ ہم سبکی محسوس کرتے ہیں، ہم اسی کو سمجھتے ہیں، دو چار لفظ جو انگلش کے بول لیتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا مہذب ہے۔ بھائی زبان کی وجہ سے کوئی تعظیم نہیں آ جاتی، زبان تمہاری بھی بڑی تاریخ، تمہاری زبان کی بھی بڑی تاریخ ہے جی۔ اردو ایک بہت بڑی زبانوں میں سے ایک اہم ترین زبان ہے، جس کی اہمیت اور خوبیوں سے آج ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ تو بہرکیف قرآن مجید نے یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، کیونکہ سب سے پہلے جن کو سمجھانا ہے وہ عربی ہیں، وہ ان کی مادری زبان عربی ہے، تو اپنی زبان میں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ باقی یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں اس کے عربی زبان میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بھی الفاظ عربی کے تھے۔ اللہ نے جب لوح محفوظ سے اس کو منتقل کیا، آسمانی دنیا پر اتارا، تو وہاں سے اس کو عربی زبان کا لباس پہنایا اللہ نے۔ اس سے پہلی کتابوں کو اللہ نے اور زبانوں میں نازل کیا، کیونکہ ان کی زبانیں دوسری تھیں، سریانی میں، عبرانی میں، اس سے سابقہ صحیفے اور کتابیں دوسری زبانوں میں، تورات، انجیل، زبور، ان کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو ان کی قوموں کی زبان میں نازل کیا۔ لوح محفوظ میں تو یہ اصل کتاب وہاں محفوظ ہے، اس کے کیا الفاظ ہیں، کون سی زبان ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ جب آسمانی دنیا سے، جب دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوتی ہے کوئی کتاب، تو وہ سب سے پہلے جس قوم کو سمجھانا ہوتا ہے اسی کی زبان میں اس کو اتارا جاتا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح اس کو سمجھے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن مجید ام الکتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، ہمارے پاس لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، محفوظ ہے، وہاں اس کی بڑی بلند شان ہے۔ وَإِنَّهُ، بے شک یہ وہاں بھی موجود ہے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ سورہ بروج میں اس کو لوح محفوظ کہا گیا، سورہ واقعہ میں اس کو
کتاب مکنون کہا گیا جی، یہاں ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا۔ اس کو لوح محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق کی دسترس سے بہت ماوراء الورا مقام ہے، جہاں قرآن مقدس یا تمام الہی کتابیں، صحیفے جو دنیا میں نازل ہوتے ہیں وہاں سب محفوظ ہیں۔ وہاں سے پھر منتقل ہو کر پہلے آسمانی دنیا پر ان کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ان کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتے رہتے ہیں۔ تو وہ لوح محفوظ جہاں قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں بھی یہ ہر ایک مخلوق کے دسترس سے وراء الورا بلند مقام پر بھی موجود ہے۔ اس قرآن کی ایک اور صفت بھی بیان کی گئی ہے، مصدقاً مہیمناً، کیونکہ یہ قرآن مجید پہلی تعلیمات کا بھی حصہ رہا ہے۔ جیسے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا، اللہ نے کچھ احکامات ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ یہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ قرآن مجید ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ اسی طرح فرمایا زبور الاولین سورۃ الشعراء میں کہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی اس کے مضامین اور احکامات موجود تھے۔ اس حوالے سے یہ قرآن مصدق بھی ہے، مہیمن بھی ہے، یعنی پہلی جو تعلیمات تھی ان کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی سچی تعلیمات تھی، اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آج شاید تورات اور انجیل، زبور کے مضامین دنیا میں ناپید ہو جاتے اگر قرآن مجید نہ ہوتا، کیونکہ قرآن مجید نے بڑی صحت کے ساتھ ان کو اپنے اندر محفوظ کر کے انسانیت کے سامنے بیان کیا ہے۔ دنیا کی دیگر اقوام نے تو ان میں بہت زیادہ تعریفات اور تبدیلیاں اتنی زیادہ اپنی خواہشات کے مطابق کر لی ہیں کہ ان کو اصل حالت میں سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ مہیمن اور مصدق بھی ہے۔ تو اس کی ایک صفت یہاں یہ بیان کی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ لعلی، علیش بہت بلند مرتبہ پر ہے، اور حکیم، یہ قرآن مجید یہ دونوں صفتیں اس کی ہیں، ایک تو اس کی شان بڑی بلند ہے اور دوسرا یہ حکیم بھی ہے۔ حکیم کے متعدد معنی ہیں، ایک معنی تو حکیم حکمت سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ احکامات جو اللہ نے قرآن مقدس کی صورت میں نازل کی ہیں پر از حکمت ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں، ان کے اندر بڑی حقائق ہیں جی۔ ان حقائق کو پہچاننا، ان تک رسائی حاصل کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور حکیم کے معنی محکم کے بھی ہیں کہ اس کے مضامین بڑے دو ٹوک اور واضح ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ، کسی قسم کا کوئی الجھن ان میں نہیں ہے، بالکل واضح ہیں۔ اور حکیم بمانے حاکم کے بھی ہیں کہ یہ جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں، تمام نظام ہائے زندگی پر یہ حاکم ہے، ان پر آخری فیصلہ ہے۔ یعنی دنیا میں انسانوں نے زندگی گزارنی ہے، ظاہر ہے اس زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی انہیں نظام میں زندگی بنانا پڑتا ہے، کوئی قانون بنانا پڑتا ہے۔ ان سب قوانین پر جو حاکم ہے، برتر قانون اور نظام ہو سکتا ہے، وہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا۔ یہ سب سے بہترین، سب سے حاکم، برتر اللہ کا یہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے اتارا گیا، لعلی حکیم۔ اب دیکھو، اللہ نے یہ کتاب مقدس نازل کی، اور ہمیشہ سے اکثر لوگوں کا وتیرہ اس کتاب مقدس کی مخالفت کا رہا ہے۔ عموماً دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان جب کسی انسان پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، نیکی کی، بھلائی کی ہے۔ جب انسان کے ساتھ دوسرا آدمی بجائے اس نیک عمل کی شکر گزاری کے، احسان مندی کے، ناشکری کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، الٹا دشمنی سے کام لیتا ہے، تو وہ اپنے احسان کو روک لیتا ہے جی۔ آپ کسی کے ساتھ ایک دفعہ اچھائی کریں گے، دوسری مرتبہ کریں گے، تیسری مرتبہ کریں گے، بڑے ہی عالی حوصلہ ہوں گے، 10 مرتبہ کر لیں گے، لیکن مسلسل اس کی طرف سے دشمنی ہوتی رہے گی تو آخر کار آپ اپنا احسان کرنا بند کر دیں گے جی۔ انتقام نہیں بھی لیں گے،
لیکن کم از کم آپ اس پر احسان کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ انسان احسان فراموش ہے، احسان سمجھتا نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے ساتھ آئندہ نیکی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بندے اس مالک کے احکامات اور قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے، دشمنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جی عجیب باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانیاں اور عنایتیں کیا بند ہو جائیں؟ جی باوجود پوری قدرت کے اللہ بندوں سے اپنی مہربانیوں کو بند نہیں کرتا، عنایتیں ان سے روکتا نہیں، ان پر احسان کرنا ختم نہیں کرتا، ان پر مہربانیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس قرآن مقدس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا اس نے تا قیامت ایک انتظام کیا۔ ابھی بھی حضور کے دور میں بھی حضور سے، صحابہ سے بعد میں دشمنوں نے قرآن کے خلاف بڑی عجیب و غریب باتیں کی، اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی، دشمنیاں کی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، اس وجہ سے کہ تم ایک قوم ہو جو حد سے بڑھ جانے والی ہو، تو اس وجہ سے کیا ہم اپنی اس نصیحت کو تم سے پھیر دیں گے؟ تم ظالم ہو، تم سرکش ہو، تم نافرمان ہو، تو تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے ہم تم سے اپنے اس احسان اور ذکر کو روک لیں، تمہیں نہ بیان کریں، تمہارے سامنے ہدایت اور راستہ نہ رکھیں کامیابی کا، کیا ہم ایسا کر لیں گے؟ نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑی اس کی مہربانی و عنایت ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام، باوجود اس کے کہ آج ماننے والے بھی منہ موڑے ہوئے، ہم مسلمانوں نے بھی اللہ کے قرآن کو پسے پش ڈال رکھا ہے، لیکن یہ قرآن آج بھی ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ اللہ چاہے تو آج بھی کتابوں کو، اس قرآن کو ہمارے سینوں سے بھی محو کر سکتا ہے اور دنیا سے ناپید کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اس نے اپنی اس کتاب ہدایت کو ہمارے لیے ہمارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے کہ انسانوں اس سے رہنمائی حاصل کرو اور اپنے آپ کو کامیاب بنا لو۔ تو فرمایا أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم تم سے روک لیں گے اس نصیحت کو؟ صفحاً اعراض کرتے ہوئے ہم نہیں تمہیں اپنی نصیحت یہ سمجھائیں گے، اس وجہ سے کہ تم قوم ہو ایک ایسی جو حد سے بڑھ جانے والی ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پھر انسان کی ایک اور خرابی بھی ہے، جیسے قرآن پر الزام لگاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کی بجائے مکہ کے مشرک وہ حضور کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور دیکھو پھر پہلے نبیوں کی جنہوں نے توہین کی، ان کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی، پھر انہیں کیا کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ تباہی و بربادی، ہلاکت کا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے ہلاکت کا راستہ چنا، تباہی کا راستہ چنا، تو پھر یقینی تھا ان کے لیے تباہ و برباد ہونا۔ تو وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے رسول اور نبی ہم نے من نبی فی الاولین پہلی قوموں میں بھیجے، وَمَا يَأْتِي مِن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آتا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، ان سے زیادہ طاقتور، بطشن، جو قوت میں، طاقت میں، گرفت میں ان سے بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی قوموں کی مثالیں اس قرآن میں پیچھے جگہ جگہ گزر چکی ہیں، ان کی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں، پڑھ لو، غور کرو ان سے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان قوموں کے واقعات اللہ نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ فرعون، نمرود، بڑے بڑے حامان اور بڑے بڑے طاقتور دنیا کے حکمران، اللہ نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا ہے۔
تم سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، قوت ان میں تم میں سے زیادہ تھی، مالی اور اسی طرح افرادی طاقت و قوت کے بہت تم سے زیادہ مالک تھے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ان کا استہزاء کیا، وہ بھی نشان عبرت بنے۔ تم بھی سبق حاصل کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بجائے ان کی تعلیمات میں غور و فکر کرو۔ اگلی آیات میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندوں پر انعامات اپنے کر رکھے ہیں ان کو ذکر کر کے اور کچھ مسائل کو سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔